ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب، آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ کہاں اسرائیل کا بجٹ، کہاں ایران کا بجٹ، لیکن اس کے باوجود اور خاص طور پر ایک ایئر فورس کے نہ ہوتے ہوئے جس میزائلوں کے شہر کی وہ بات کرتے تھے، وہ میزائل انہوں نے بڑی کامیابی سے، یعنی کہ دعوے کو صداقت میں انہوں نے تبدیل کیا، اور اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر آپ کی اسسمنٹ کیا ہے، اور اس سے ایران کا تشخص اس وقت دنیا میں کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ ہے تو یہ ایک بین الاقوامی یا جیو پولیٹیکل معاملہ، لیکن میں اس کا جواب جو ہے اس کو شروع کروں گا ایک مقامی محاورے سے، یعنی لوکل پاکستانی محاورے سے۔ کہا جاتا ہے کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے۔ تو یہی ہوا جب ہندوستان اور پاکستان کی کانفلکٹ ہوئی مئی کے اندر، اور وہ جب سامنے آنے لگے اس کے جو نتائج، تو پھر وہ چودھری کا مرغا ہار رہا تھا، چودھری نے لڑائی رکوا دی۔ اب یہاں ایران اور اسرائیل کا تصادم ہوا، اور ادھر بھی چودھری کا مرغا جب ہار رہا تھا، چودھری نے لڑائی رکوا دی۔ چودھری کوئی ایسا خاص امن پسند آدمی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں، میں ان کے بیشتر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ اختلاف رائے بھی ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک جو معاملہ ہے اس کا ذکر نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور دیگر جو پاورز ہیں P+5 جن کو کہا جاتا ہے، اسے کہا گیا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA، اور وہ یہ معاہدہ تھا کہ جی ایران اپنی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے اور یہ جوہری پروگرام، اس کو ویپنز کے طرف جو ہے نہیں لے جائے گا، یا اس میں مزید کوئی آگے اس کو ویپنائز نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں جزوی طور پر یا خاصی حد تک جو بہت زیادہ اس پہ اقتصادی پابندیاں یا سینکشنز تھیں، وہ جو ہے وہ اٹھا لی جائیں گی۔ تو وہ 2015 میں معاہدہ ہوا۔ صدر ٹرمپ نے جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے 18 میں اس سے وڈرا کر لیا۔ ان کا الزام یہ تھا کہ جی ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں نیک نیتی کے ساتھ نہیں اس معاہدے کو پورا کر رہا۔ اب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، حالانکہ اس وقت تک یورینیم مقصود کی 3.67%۔ جی تو انہوں نے آ کے جب دوسری دفعہ صدر بنے، تو انہوں نے ابھی اس سال کے پہلے مہینوں میں شروع کی اپنے ابتدائی حصے میں یہی کہا، ایران کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ جی اب ہم واپس اس معاہدے کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک معاملہ تھا جس سے بات شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے کیا ہوا کہ جی اسرائیل کے اوپر کی طرف سے ان کے اوپر بمباری شروع ہو گئی، ایران نے اس کا جواب دیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگر اس معاہدے کے حوالے سے لانا ہے تو ایسے، اور ایران کے بقول اور ایرانی قیادت کے بقول وہ امریکہ کی کوشش یہ تھی بذریعہ اس کی جو پراکسی ہے اسرائیل، کہ ایسے ماحول میں ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے جب اس کی کنپٹی کے اوپر پستول رکھی ہو۔ تو اس کو اصل طریقہ سے جو پسپا کیا ہے وہ ایران نے، اس طرح جو انہوں نے جوابی کارروائی کی، اور یہ اس بات کو واضح کیا اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی، اور باقی ساری دنیا کو بھی، کہ ان کا، اور ویسے یہ عام فہم بات ہے ضرور کہ ان کا میسائل پروگرام بہت ایڈوانسڈ ہے، ان کی جو میسائل ٹیکنالوجی ہے، ان کے جو سائنٹسٹس ہیں، ان کے جو ملٹری اسٹریٹجسٹس ہیں، انہوں نے، اور یہ پریکٹیکلی ثابت بھی یہ ہوا۔ اور دو اور باتیں جو یکساں رہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور ایران کے حوالے سے بھی، جو دو یہ واقعات ہوئے تصادم کے، انڈیا پاکستان کا اور اسرائیل اور ایران کا، وہ یہ ہے کہ جب ایک ایسی ملک کے ساتھ آپ یہ قدم اٹھائیں اس کے خلاف جس کا کافی تجربہ ہے، ریہرسلز بہت سے اس کے ہوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی جہاز ہیں اور پائلٹ ہیں لیکن اصل ان کی مشقیں لائیو کامبیٹ میں نہیں ہوئی۔ پاکستان کے جو فورسز ہیں انہوں نے بہت سے کامبیٹ، اور ایئر فورس نے خاص طور پہ اینٹی ٹیررزم آپریشنز جو پاکستان کے اندر ہوئے، اس میں وہ کافی ان کو پریکٹس جو ہے وہ تھی مقابلہ کرنے کی ہر لیول پر، تو بہت جس کہتے ہیں نا لائیو کامبیٹ کی پریکٹس۔ اسی طرح ایران کا تو اتنا طویل جو جنگ کا رہا عراق کے ساتھ اور وہ سارا کچھ، جی تو وہ بیٹل ہارڈنڈ ملک جو ہیں پاکستان اور ایران دونوں ایک اپنے طریقوں سے ہیں، تو ایران نے اس طریقے سے بھی دکھایا۔ اور یہ بڑا خدشہ، اب ایک اور بات بھی، وہ وہ جو مرغا ہارنے اور لڑائی رکوانے کے علاوہ ایک اور جو بات شروع سے ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس کانفلکٹ میں کوئی بھی طوالت آئی یا اس کی ڈیوریشن اگر زیادہ ہوئی
تو اس سے زیادہ تجربہ ایران کو نہیں ہے طویل جنگ کے اندر، تو وہ بالکل جو ہے اسرائیل کو بہت زیادہ شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا ایگزسٹینشل جو ہے تھریٹ، وہ ہو سکتی ہے اسرائیل کی. تھریٹ آ جاتا تو اس لیے بھی یہ جو ہے وہ رکاوٹ اس میں آ گئی. اور یس، انڈیا کو آئسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ ایسی کامیابی دنیا بھر میں دوسرے ملکوں کو اور ہم کو وہ حاصل نہیں ہوئی. ان کی پی آر اور ان کی اکنامک اسٹرینتھ بڑی ایڈوانسڈ ہے، اور جو ان کی یہ حرکتیں ہیں ہندوستان کی، جو کہ دوسرے ملکوں میں وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگز کرتے ہیں، کینیڈا میں انہوں نے کیا، امریکہ میں انہوں نے کیا، پاکستان میں وہ کرتے ہیں. اور ایران کے اندر جو یہ ٹارگیٹ کلنگز کی ان کی ملٹری کمانڈرز کی اور ان کے انٹیلیجنس کے جو لیڈرز تھے، جو ان کے ڈرون کے وہ اس کے حملوں سے ان کے گھروں کے اندر جو کی، اس کی ساری انٹیلیجنس کو جو پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو، وہ ہندوستانی ایجنٹس نے کی تھی. اور اس کے اوپر جو ہے اصل پاکستان کو بھی ایکٹ کرنا چاہیے ڈیسائسو طریقے سے کہ انڈیا کی اصل حرکات دوسرے ملکوں کے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں، اور تب جو ہے اصل بات بنے گی کہ ٹھیک ہے ہم وہ جو مئی کے اندر کانفلکٹ ہوئی اس سے ایک سطح پر اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو جواب دینا آتا ہے، لیکن انڈیا کو آئسولیٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے جس کے لیے بہت مواد اب اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو کامیابی سے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور یہ ایران والے اس کانفلکٹ کے اندر بھی اس کردار کا جو ہے سب کو پتہ لگا ہے، اور ایران اٹ سیلف نے بھی یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک ناصر صاحب